ایک بڑے خاص موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں، اس لیے غور سے کلام کو سنیے گا۔ دانیل کی کتاب 3 باب 15 آیت۔ دانیل کی کتاب 3 باب 15 آیت لائے بھائی مقدس؟ دانیل کی کتاب لائے؟ کتنے جو دانیل کی کتاب لائے ساتھ؟ بائبل میں نہیں؟ ابھی بائبل اٹھائیں ایسے سب لوگ۔ اچھا آپ سب لوگ بائبل کیوں نہیں لاتے؟ میں تو بہت کیا کر سکتے، لانی چاہیے کہ نہیں؟ جنہیں نہیں پڑھنی آتی انہیں بھی لانی چاہیے کہ نہیں؟ لانی چاہیے۔ تو بائبل مقدس کو اپنے ساتھ لایا کرے تاکہ پتہ چلے کہ آپ خدا کے گھر میں عبادت کے لیے آئے ہیں۔ نہیں، آپ اگر کبھی بھول جاتے ہیں، ہمارے پاس یہاں پر پڑی ہے۔ اچھا ایک اور چیز میں دیکھتا ہوں، دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ 40 تھی، اب میرے گھر سے 20 رہ گئی، یعنی جو یہاں سے اٹھاتا ہے نا وہ لے جاتا ہے۔ اس کا اوریجنل ہدیہ پتہ کتنا ہے؟ 1800 روپے۔ لیکن لوگ ایسے اٹھاتے ہیں۔ یہ چرچ میں کسی نے گفٹ کی کہ یہ چرچ کے اندر رہے، جو بائبل نہیں لے کر آتا وہ یہاں سے لے کر پڑھ سکتا ہے، پھر یہاں پر رکھ سکتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بائبل چاہیے، میں کہتا ہوں لے لیں آپ، ٹھیک ہے۔ آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو ہدیہ دے، میں نے کہا نہیں، ہدیہ نہیں چاہیے۔ ابھی تھوڑے دنوں تک ہمارے پاس بائبل مقدس کے آئیں گے کوئی 8-10 کاپی، ٹھیک ہے، اور کسی اور کو چاہیے تو لے سکتا ہے، لیکن پڑھنے کے لیے اگر بند کر کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ لیے تو پھر نہیں ملے گی۔ اگر ڈیلی پڑھنی ہے تو پھر ضرور ملے گی، ہمیں اور چرچ بھی لے کر آنی پڑے گی۔ آگے بڑھیں گے۔ دانیل کی کتاب اس کا 30واں باب اور اس کی 15 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ اب اگر تم مستعد رہو کہ جس وقت کرنا اور نے اور ستار اور رباب اور بربط اور چغانہ اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنو، تو اس وقت تو اس مورت کے سامنے جو میں نے بنوائی ہے گر کر سجدہ کرو تو بہتر، اور اگر سجدہ نہ کرو گے تو اسی وقت آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالے جاؤ گے۔ اور کون سا معبود تم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ سدرک اور مسک اور عبدنجو نے بادشاہ سے عرض کی کہ اے نبوکت نظر، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ دیکھ، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ اور نہیں تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے، اور اس سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے۔ 24ویں آیت۔ تب نبوکت نظر بادشاہ سراسیم ہو کر چل اٹھا اور ارکان دولت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا ہم نے 3 شخصوں کو بدوا کر آگ میں نہیں ڈلوایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ نے سچ فرمایا ہے۔ اس نے کہا، دیکھو میں 4 شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں، ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچا، اور چوتھے کی صورت الہزادے کی سی ہے۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا اور اس پر عمل کیا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ آج جو کلام میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کا ٹاپک ہے آپ کے لیولز کیسے بدلیں گے۔ لیولز سمجھتے ہیں؟ آپ کی پوزیشن، آپ کا سٹینڈرڈ، آپ اپنی جس جگہ پر ہیں وہاں سے آپ اوپر کیسے جائیں گے، لیولز کیسے بدلیں گے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، محمد اقبال
نام کا ایک شخص 4 اتوار چرچ میں آیا. کتنے اتوار؟ 4 اتوار. پہلے سنڈے آیا, آ کر بیٹھا, ساری عبادت اٹینڈ کی, دعا کے بعد پاسٹر سے ملے بغیر چلا گیا. اس سے اگلے سنڈے آیا, تب بھی اس نے ایسا ہی کیا. 4 سنڈے تک اس نے ایسا ہی کیا. پاسٹر سے نہیں ملا, کلام پورا سنا, ورشپ کو سنا. شاید ورشپ نہیں کی ہوگی کیونکہ غیر قوم سے تھا, اسے گیت اور زبور نہیں آتے ہوں گے. فور دا ٹائم پیریڈ, کچھ وقت گزرنے کے بعد شاید اس نے 1-2 گیت سیکھ بھی لیے ہوں. 4 اتوار چرچ میں آنے کے بعد پاسٹر کو بغیر ملے ہوئے وہ چلا گیا. اور 5ویں اتوار آ کر اس نے گواہی دی. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کس مذہب کا ہوں, اس نے گواہی دی کہ 4 اتوار میں چرچ میں اس امام کے ساتھ آیا ہوں کہ میری زندگی کو میرے خدا نے تبدیل کرنا ہے. اس کے لیولز کو خدا نے تبدیل کیا, بدلا. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر پایا جانے والا جو ایمان تھا وہ آنے والے ہر اتوار کو اس کے لیول کو تبدیل کر رہا تھا. آپ ہر اتوار چرچ میں آتے ہیں, کیا بدلاؤ آتا ہے آپ کی زندگی؟ یا یہ صرف رسمی اور روایتی ہے کہ ہر اتوار آپ چرچ میں آئے ہیں, آپ نے زبور گائے ہیں, آپ نے گیت گائے ہیں, آپ نے بائبل مقدس کو سنا ہے, آپ نے دعائیں کی ہیں, آپ جھکے ہیں خدا کے حضور, آپ نے پاکشاہ کو لیا ہے, that's all. آخر پر آپ سب سے ملے ہیں اور پھر آپ اپنے گھروں کو چلے گئے. پھر آنے والے اتوار ایسا ہی کیا. ہر آنے والا اتوار کیا ہماری زندگی کے اندر مسیح کی کسی نئی برکت کو نہیں لے کر آ سکتا؟ خداوند کے کسی بڑے کام کو نہیں کر سکتا کہ اس اتوار میں اس لیے چرچ آؤں؟ اور کچھ لوگ صرف اور صرف اتوار والے دن چرچ آنا پسند کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی زندگی کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ اتوار کو خداوند ہمارے ساتھ ہے, وہ ہمارا محکم قلعہ ہے, وہ ہمارا سور ہے, وہ ہمارا مددگار ہے, وہ ہمیں سنبھالے گا, وہ ہمیں بچائے گا. پیر کو جیسے ہی ان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کس خداوند کے حضور گھٹنے ٹیک کر دعا کرنی ہے. وہ صرف اپنی مشکل کی طرف دیکھتے رہتے ہیں, اپنی تکلیف کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. حالانکہ ایک دن پہلے اتوار والے دن انہوں نے خداوند کی پریزنس کے تجربے کو محسوس کیا, خداوند کے گھر میں آ کر برکت پائی, خداوند کے وعدوں کے بارے میں سنا, خداوند کے عہدوں کے بارے میں سنا, خداوند کی برکتوں کے بارے میں سنا کہ وہ کیسے اپنے لوگوں کو بچا سکتا ہے, کیسے ان کی مشکلات کو ختم کر سکتا ہے, کیسے ان کی مصیبتوں کو آسانیوں میں بدل سکتا ہے, کیسے ان کے وہ لیولز بدل سکتا ہے. پیر کو ہمیں کچھ یاد نہیں ہوتا. میں نے اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کی زندگی دیکھی, وہ بہتر تو نہیں ہوئی لیکن بدتر ضرور ہوئی. بہتری کی طرف جانے کی بجائے کیا ہوئی؟ بدتر ہو گئی, خراب ہو گئی. لیکن ہماری بائبل مقدس اس
بات کے بالکل الٹ بولتی ہے. ہماری بائبل مقدس اس بات کے کیا بولتی ہے؟ بالکل الٹ بولتی ہے. عزیزوں یاد رکھیں، ہماری زندگیوں کے اندر بائبل مقدس پتہ کیا پیغام رکھتی ہے؟ ایک سچی بحالی کیسے آتی ہے؟ کون سی بحالی؟ سچی بحالی، ریل ریسٹوریشن. ایک سچی بحالی کیسے ہماری زندگیوں کے اندر آتی ہے؟ ہمیں بائبل مقدس کے اندر لوکا کی انجیل اس کے 15ویں باب میں ایک کہانی ملتی ہے مصرف بیٹے کی. مصرف بیٹے کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں، اس کے باپ نے جو اس کے لیے کیا اسے یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. مصرف بیٹے کے باپ نے جو کچھ اس کے لیے کیا یہ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ایک وقت آیا، ایک شخص کے 2 بیٹے تھے. ان میں سے چھوٹا بیٹا باپ کے پاس آیا اور اس سے کہتا ہے، اے باپ، مال کا جو حصہ، جائیداد کا جو حصہ مجھے پہنچتا ہے وہ مجھے دے دے. آپ کو پتہ ہے یہودیوں میں ایک روایت پائی جاتی ہے، اگر کوئی بیٹا اپنے زندہ باپ سے یہ کہتا ہے نا کہ مجھے میری جائیداد کا حصہ جو میرا بنتا ہے مجھے دے دے، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا باپ مر چکا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا باپ مر چکا ہے. کیونکہ یہودیوں کے اندر جائیداد تب بانٹی جاتی تھی جب ماں باپ مر جاتے تھے. تو اس نے اپنے زندہ باپ سے کیا کہا؟ مجھے میری جائیداد کا حصہ دے دے. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ سارا پیسہ جو اس کے حصے کا تھا لیا اور دور دراز کسی اور ملک میں چلا گیا، اور وہاں پر جا کر اس نے اپنا سارا پیسہ حرام کاری میں اور بد کرداری میں اڑا دیا، ختم کر دیا. آخرکار اس ملک میں کال پڑا، وہاں پر لوگ بھوکے مرنے لگے. اب یہ شخص بھی بغیر کھانے کے، کیونکہ پیسے اس کے پاس ختم ہو چکے تھے، اس نے اپنے باپ کو ریجیکٹ کیا تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کئی دفعہ بچے شادی کے بعد ماں باپ کو آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. ہم بڑے گھروں میں جاتے ہیں، ہمیں کمپلین ملتی، ہمارے بچے اب ہم سے پیار نہیں کرتے، ہمارے بچے اب ہم سے سچی بات نہیں کرتے، ہمارے بچے کب گھر میں آتے ہیں کب گھر سے جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا. میرے عزیز گھر بھائیو، کیا شادی ہونے کے بعد بچے کا یہ کام نہیں ہے اگر وہ کہیں جا رہا ہے تو ماں باپ کو بتا کر جائے کہ ہم امی ابو یہاں جا رہے ہیں؟ بتانا چاہیے کہ نہیں؟ پھر جب وہاں پر پہنچ جائیں تو وہاں پر پہنچنے کے بعد وہ انہیں کال کر سکتے ہیں کہ ہم خیریت سے اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں. کیا کبھی آپ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں شادی کے بعد؟ شادی سے پہلے تو پاؤں بھی دباتے تھے، خدمت کرتے تھے، ماں کے سر میں تیل بھی ڈالتے تھے، ان کے کندھے ان کے بازو بھی دباتے تھے. شادی کے بعد کیا ہوگا؟ ماں باپ کے ذہن میں ایک نیگیٹو سوچ آتی ہے، بیوی نے چھین لیا ہے، بیوی نہیں چاہتی کہ یہ ہمارے پاس بیٹھے.
100 میں سے 98% ایسی فیملیاں ہیں جو یہی سوچتی ہیں. کیا ایک شادی شدہ مرد اپنی بیوی کو یہ نہیں کہہ سکتا جو تیری ویلیو ہے وہ رہے گی، لیکن اس سے اوپر ایک اور ویلیو ہے اور وہ ہے میرے ماں باپ کی، وہ بھی رہے گی، وہ بھی میں نے کر لی. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہماری زندگی کے اندر برکتوں کے رکنے کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ہم بائبل مقدس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اس لیے زندگی بہتر ہونے کی بجائے بدتر ہو جاتی ہے. آپ رات کو لیٹ نائٹ آئے ہیں، فون پر آپ کو کال گئی ہے، آتے ہوئے کچھ لے آئے، لیتے وقت آپ نے یہ سوچا کہ ماں باپ بھی گھر پر ہے، ان کے لیے بھی کچھ لے، کیا کریں؟ لینا چاہیے کہ نہیں؟ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے 200 روپے کی چیز لے رہے ہیں اور آپ اپنے پیرنٹس کے لیے 50 روپے کی بھی چیز لے رہے ہیں نا، ان کے چہروں پر آنے والی اسمائل آپ کی کئی رکی ہوئی برکتوں کو بحال کر دے گی. لیکن ایسا لوگ کرتے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں. مشکل یہ کام، کیونکہ اگر کچھ نیچے دیا اوپر جاتے ہی میتھمیٹک کھل جائے گا. کیا لائے تھے، کتنا لائے تھے، نیچے کتنا دیا، اوپر کتنا لائے، اتنا ٹائم نیچے کیوں لگایا، ٹائم پر اوپر نہیں آ سکتے تھے، ہم ویٹ کر رہے تھے. آپ ویٹ کر رہے تھے، لیکن جس نے 20-25 سال پالا، 9 ماہ پیٹ میں رکھا، وہ ویٹ نہیں کر رہی تھی. میرا شوہر، میرے شوہر کی کمائی، ہاں آپ کا شوہر ہے، بائبل پر عہد ہوا ہے، میرے شوہر کی کمائی، ہاں اس نے یہ بھی عہد کیا ہے دکھ سکھ میں ساتھ دوں گا. لیکن شریعت کے 10 حکموں میں سے تو ماں باپ کی عزت کرنا، اسے کاٹ کر پھینک دے. اس کا کیا کریں؟ جب یوسف کے بھائیوں کو پتا چلا کہ باپ مر گیا ہے اور اب یوسف جو بدی ہم نے اس کے ساتھ کی ہے اس کا پورا پورا بدلہ لے گا. کتنے دلیر تھے جب باپ زندہ تھا، یعقوب جب زندہ تھا کتنے دلیر تھے یا نہیں؟ کوئی ڈر نہیں تھا یوسف کا کہ یوسف ہمیں کوئی نقصان پہنچائے گا. لیکن جیسے ہی یعقوب مرا ڈر گئے، اب ہم سے بدی کا بدلہ لے گا. میری دعا ہے جن کے ماں باپ زندہ ہے وہ ہمیشہ ان پر سلامت رہے، وہ نہ بھی عزت کرے نا ماں باپ کی. ان پر جب کوئی مشکل آتی ہے نا، ماں باپ ان کے سامنے چٹان کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور خدا باپ دیکھ رہا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وائف کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے، اس کی بھی آنکھوں میں آنسو ہوتے. وائف کی ایک اپنی اہمیت ہے، ماں باپ کی ایک اپنی اہمیت ہے. دونوں کو مینٹین کرنا ایک صحیح اور درست شوہر کا کام ہے کہ اس نے کیسے تمام رشتوں کو رکھنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہنوں میں خرابی نہیں ہوتی،
خرابی مرد میں ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ یہ عادت تو اسٹارٹ ہوگی سی بہنوں میں خرابی نہیں ہوتی. اگر آپ فرسٹ ٹائم ہی اپنی وائف کو رول سکھا دیں کہ میرے گھر کے اندر میری سوچ، میرے رہنے کا سٹینڈرڈ، میرے رہنے کا طریقہ، میری گفتگو ایسی ہے اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں، تو آپ کی مہربانی ہوگی، ہم نے ایسے ہی چلنا ہے، تب ہی اچھی زندگی گزاریں گے. ایسا ہوگا ہی نہیں ہوگا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. مسلم بیٹا جب سب کچھ لٹا چکا، کچھ نہیں اس کے پاس تھا، تو ایک شخص کے گھر جا کر ٹھہر گیا اور اس شخص سے اس نے کھانے کے لیے مانگا. اس نے کہا کھانا مل جائے گا، لیکن کون سا؟ جو سور کھاتے ہیں، سور پھلیاں کھاتے ہیں، اس میں سے تو بھی تھوڑا سا لے کھا. نہ تجھے میں کپڑے دوں گا، نہ تجھے میں نارمل کھانا دوں گا، نہ تیری کوئی اور ہیلپ کر سکتا ہوں. جو سور کھائیں گے تو بھی وہی کھا لے، بس میں تیرے لیے یہی کر سکتا ہوں. جو سور کھاتے تھے وہ وہی کھاتا تھا. آپ کو پتا ہے سور نارمل کھانے کے ساتھ ساتھ گندا کھانا بھی کھاتے تھے. یعنی جو ان کا فضلہ ہوتا تھا، اس لیے ان سے اسمیل آتی تھی بہت زیادہ. سور ایک ناپاک جانور ہے، وہ اپنا گند بھی کھا جاتے تھے. اور ہوا کیا؟ اس شخص نے کہا میرے باپ کے گھر میں بہت سے نوکر ہیں اور وہ پیٹ بھر کر 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں. میں اپنے باپ کے گھر میں جاتا ہوں، وہ مجھے اپنے نوکروں کے ساتھ رکھ لے گا، کیونکہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں تو اسے مار کر آیا ہوں. ہوا کیا؟ جب وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اپنے باپ کے گھر میں جائے، بل گیٹس اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ آپ کی زندگی کا پہلو آپ کا پہلا قدم ہے. آپ کی زندگی کا پہلو آپ کی زندگی کا پہلا قدم ہے. اس نے ڈیسیژن لیا، فیصلہ کیا کہ میں باپ کے گھر میں واپس جاؤں گا، اور باپ نے اس کے لیے 7 کام کیے. کتنے کام کیے؟ 7 کام. پہلا کام اس نے کیا کیا؟ جب باپ کو پتا چلا میرا بیٹا واپس آ رہا ہے، اس کا باپ اس کے پہنچنے سے پہلے اس کا انتظار کر رہا تھا. اس کا باپ کیا کر رہا تھا؟ اس کے پہنچنے سے پہلے دوڑ کر گیا کہ میں اس سے پہلے کہ میرا بیٹا رستے میں آتے آتے اپنی سوچ کو بدل ڈالے، وہ دور سے اپنے باپ کو دیکھے گا، اس کی سوچ نہیں بدلے گی، اور میں اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لوں گا اور پھر اسے دوبارہ نہیں جانے دوں گا. پہلا کام اس نے اپنے بیٹے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ میرا بیٹا مجھ تک پہنچے، میں اس تک پہنچتا ہوں. دوسرا کام، سوروں کے ساتھ رہتے رہتے اس پر بڑی گندگی آ گئی تھی. اس پر کیا آ گئی تھی؟ بڑی گندگی، اور گندی بو اس کے پاس سے آتی تھی. اس نے کیا کیا؟ اس نے جیسی حالت میں وہ تھا اسی حالت میں اس کو قبول کیا. آپ جیسے بھی حالات میں خداوند کے پاس آئیں گے نا، خداوند آپ کو قبول کرے گا. خداوند یہ نہیں کہے گا پہلے توبہ کر، بپتسمہ لے، اور پھر میرے پاس آ، پھر میں تجھے قبول کروں گا. نہیں، آپ جن بھی حالات میں خداوند کے پاس آئیں گے،
خداوند آپ کو قبول کرے گا۔ آپ چرچ آنے سے پہلے کوئی گنونا کام کر کے آئے ہیں، کوئی گندا کام کر کے آئے ہیں، اور چرچ میں آ کر آپ گھٹنے ٹیک کر آنسو بہا کر ریپینٹ کر رہے ہیں، خداوند مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ آپ جیسی بھی حالت میں آئے ہیں، خدا اسی وقت آپ کو معاف کر دے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گندے اور گنونے کام جاری رہے، چرچ آئے اور معافی مانگے، that's all۔ متواتر گناہ کرنے والے شخص کی بالدار کھوپڑی کو خدا چیر دیتا ہے۔ اپنی سوچ کو بدلے، اپنے نظریے کو بدلے۔ دوسرا کام کیا کیا خداوند کہ حضور نے، اس کے باپ نے، وہ گندگی میں آیا تھا، بدبو اس کے پاس سے آ رہی تھی، وہ جیسی حالت میں آیا باپ نے اسی حالت میں اسے قبول کر لیا۔ جائیداد کے پیسے کو لے کر گیا تھا، پراپرٹی کے حصے کو لے کر گیا تھا، لیکن جب واپس آیا گندا تھا، گندے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تیسرا کام باپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ جیسا وہ ہے اسے گلے لگایا۔ اس سے بدبو آ رہی تھی، اسمیل آ رہی تھی، بال بڑے ہوئے تھے، داڑھی بکھری ہوئی تھی، بڑی گندی بو اس کے پاس سے آ رہی تھی۔ اور کیا ہوا؟ اس کے باپ نے اسے گلے لگایا۔ چل ایک بات میں آپ کو بتاؤں جس سے لوگ کئی بار آپ سے اوائڈ کریں گے، آپ کو کہیں گے کچھ بھی لیکن اوائڈ کریں گے۔ آپ کے ناخن بڑے ہوئے نا، لوگ آپ کے ساتھ کھانا بیٹھ کر کھانا کھانا پسند نہیں کریں گے، آپ کو کہیں گے کچھ نہیں کہ آپ کے ناخن بڑے ہوئے۔ پھر دوسری چیز، اگر آپ کے پاس سے، آپ کے منہ سے بات کرتے ہوئے اسمیل آ رہی ہے، وہ آپ کو کہیں گے کچھ نہیں، لیکن وہ اسمیل انہیں اریٹیٹ کرے گی، وہ کوشش کریں گے آپ سے تھوڑا پیچھے ہٹے، آپ سے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسے؟ ہوتا ہے۔ پھر اگر آپ نے گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ کوشش کریں گے کہ ان گندے کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہے، وہ آپ کو کہیں گے کچھ نہیں، لیکن وہ آپ سے ہٹنے کی کوشش کریں گے۔ اور بھی بہت سی چیزیں جن کو لوگ آپ سے شیئر نہیں کریں گے، لیکن لوگ آپ سے اوائڈ کریں گے۔ آپ کی گفتگو، کئی بار ہم اتنی لوز گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو کھڑا ہے وہ کوشش کرے گا آپ سے ہٹ جائے، آپ سے بات ہی نہ کرے۔ اتنی بلا وجہ کی فضول باتیں ہم کر جاتے ہیں، لوگ آپ سے ہٹیں گے، بات نہیں کریں۔ کئی بار ہم نے اپنے گیٹ اپ کو ایسا بنایا ہوتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا دور رہے، اس کی وجہ سے ہماری بھی انسلٹ نہ ہو جائے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ ایک بار میں نے کلام سنایا کہ مرد، اس کتاب میں لکھا ہے، مرد عورت کی پوشاک نہ پہنے اور عورت مرد کا لباس نہ پہنے، یہ کلام میں لکھا ہے۔ لیکن بہت سے بہن بھائی ایسا کرتے ہیں۔ ایک جگہ میں وزٹ کرنے کے لیے چلا گیا، دعا کے لیے گیا، میں نے دروازہ کھٹکھایا تو ایک بھائی باہر نکلا، اوپر اس نے بنیان پہنی ہوئی تھی اور نیچے اس نے نا دھوتی جو تھی وہ مسز کا دوپٹہ باندھا ہوا تھا۔ وہ جی آ گیا، میں اسے دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا یہ کیا ہے ویسے؟ تو بھائی دروازہ نوک ہوا ہے، کوئی باہر سے آیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو ملنا چاہ رہا ہے تو آپ کس گیٹ اپ میں باہر آ گئے؟ جیسا وہ ہے اسے گلے لگایا۔ آپ جیسے بھی ہیں آپ کا خداوند آپ کو گلے سے لگائے گا۔ چوتھا کام کیا کیا؟ اس نے اس کو چوما۔ باپ نے کیا کیا؟ بیٹا جب آیا اس نے اس اسمیل کو
نہیں دیکھا، اس کے گندے کپڑوں کو نہیں دیکھا، اس سے آنے والی بو کو نہیں دیکھا، اس نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا کر اسے چوما۔ کیا کیا؟ چوما اسے۔ پانچواں کام، باپ نے کہا فوراً اس کے کپڑوں کو بدلو۔ عزیزو یاد رکھے، اگر آپ باپ کے پاس آئیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کی لک کو تبدیل نہ کرے، آپ کی زندگی کو تبدیل نہ کرے۔ باپ نے کہا فوراً اس کے کپڑے بدلو، اسے پوشاک پہناؤ، شاہی پوشاک۔ یہ تبدیل ہونا چاہیے، یہ بدلنا چاہیے، اس کے یہ گندے کپڑے اترنے چاہیے۔ آپ جب اپنے خداوند کے پاس آئیں گے نا، جن حالاتوں میں آپ آئے ہیں، خداوند آپ کے ان حالاتوں کو دیکھ کر بدل دے گا، آپ کو تبدیل کر دے گا۔ وہ آپ کی لک کو، آپ کی پرسنالٹی کو تبدیل کر دے گا۔ اور کیا لکھا ہے؟ فوراً۔ مرکز کی انجیل میں آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ ایک لفظ یوز ہوا ہے، اور وہ کون سا لفظ یوز ہوا ہے؟ فی الفور۔ فوراً۔ جب آپ میں سے کوئی بھی شخص گناہ سے بھرا ہوا خداوند کے پاس آتا ہے نا، خداوند کہتا ہے یہ فوراً بدلنا چاہیے، فوراً تبدیل ہونا چاہیے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا زکریا سے؟ اے زکریا جلد نیچے اتر آ، آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ وہ نیچے اترا اور خداوند اس کے گھر گیا۔ پانچویں بات کیا ہے؟ اس کے کپڑوں کو بدلا گیا۔ چھٹی بات، اسے انگوٹھی پہناؤ۔ انگوٹھی اختیار کو پیش کرتی ہے۔ بادشاہ اگر اپنی انگوٹھی اتار کر کسی شخص کو دے دینا کہ جا کر اس کی سٹیمپ کر دینا تیرا کام ہو جائے گا، تو اس انگوٹھی کی ایک ویلیو ہوتی تھی۔ چھٹی چیز، اس کو انگوٹھی پہنائی۔ وہ اختیار جو وہ کھو چکا تھا، وہ پوزیشن جو وہ کھو چکا تھا، باپ نے دوبارہ اس کو وہ پوزیشن دی، وہ انگوٹھی پہنا کر۔ میرے عزیز بہن بھائیو، اس نے اس کو انگوٹھی پتہ کیوں پہنائی؟ کہ یہ میرا بیٹا کل بھی میرا بیٹا تھا اور آج بھی میرا کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ وقتی طور پر اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، میرے پاس سے چلا گیا ہے، لیکن اب جب یہ دوبارہ آیا ہے، میں اسے اپنا بیٹا ہی مانتا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ ساتویں بات، اسے جوتی پہناؤ۔ آپ کی جوتی کوئی پکڑ کر آپ کے آگے رکھے، اس کا کیا مطلب؟ وہ آپ کی عزت کرتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو، اکثر لوگ ہم جائیں نا کسی فیملی میں، فیملی کے لوگ ہماری جوتی پکڑیں گے اور ہمارے آگے کریں گے۔ میں کہتا ہوں نہیں ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ وہ کہتے نہیں کوئی بات نہیں، ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اسے جوتی پہناؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ باپ نے بیٹے کو عزت دی جوتی پہنا کر۔ بیٹا اچھا کام کر کے نہیں آیا تھا، لیکن جب وہ واپس آیا، باپ نے اس کو ہر وہ چیز دی، ہر وہ کوریج دی جس کی وجہ سے وہ اپنے باپ کے پاس آنے کے بعد دوبارہ گناہ اور بدی میں نہ جا سکے، گندگی میں نہ جا سکے۔ اسے جوتی پہنائی، اسے عزت دی۔ اور آٹھواں کام ایک اور کیا، اس نے اپنے نوکروں سے کہا پلا ہوا بچڑا ذبح کرو اور جشن کی تیاری کرو۔ میرا بیٹا کھو گیا تھا، اب ملا ہے، مر گیا تھا، اب زندہ ہوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ بیٹے نے ان میں سے ایک بھی چیز کی امید نہیں رکھی تھی، صرف امید یہ تھی کہ 3 وقت کی روٹی ملے گی۔ کئی بار ہماری زندگیوں کے اندر بھی امید ہماری سوچ کے مطابق ہی ہوتی ہے۔
کہ خداوند کے گھر میں جا رہے ہیں بس یہ مل جائے کافی ہے، لیکن خداوند ہمیں وہ چیزیں دینا چاہتا ہے جو ہماری سوچ اور سمجھ سے بھی باہر ہے۔ کیا 7 چیزیں کی اس کے ساتھ؟ پہلا کام کیا کیا؟ بیٹے کے پہنچنے سے پہلے خود پہنچ گیا۔ دوسرا کام کیا کیا؟ جیسی حالت میں آیا ہے قبول کر لیا۔ تیسرا کام کیا کیا؟ اسے گلے لگایا۔ چوتھا کام کیا کیا؟ اسے چوما۔ پانچواں کام کیا کیا؟ اسے پوشاک پہنائی۔ چھٹا کام کیا کیا؟ اس کو انگوٹھی پہنائی، اختیار دیا۔ اور 7واں کام کیا کیا؟ اس کو عزت دی، اس کو رسپیکٹ دی۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیو، ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہینری فورڈ دنیا میں ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، اور ہینری فورڈ کے نام سے ایک بڑی کار کمپنی ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ہینری اپنی نئی گاڑی میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ جا رہا تھا۔ جب وہ جا رہا تھا اسے سڑک پر ایک شخص نظر آیا۔ اس شخص نے گندے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، حالت انتہائی خراب تھی، اس کے پاس سے اس کو اسمیل آ رہی تھی۔ ہینری فورڈ نے کیا کیا؟ اپنے ڈرائیور سے بولا گاڑی روک۔ جب گاڑی روکی گئی اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس شخص سے کہا گاڑی میں بیٹھ جا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا، اس کو سیدھا شاپنگ مال میں لے گیا۔ سب سے پہلے اس نے کہا یہاں پر نہا۔ وہاں پر نہایا، اس نے اپنے آپ کو صاف کیا، اور اس نے وہاں پر سے اس کو نیا پینٹ کوٹ لے کر دیا، اس کو کہا یہ پہن، اس کو نئے سوکس لے کر دیے، نئے جوتے لے کر دیے، اس کو کہا کہ یہ سارا کچھ پہن، اور اس کو کافی زیادہ پیسے دیے، اور اس سے کہا جا کھا پی اور عیش کر۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ ڈرائیور نے پوچھا مالک دنیا میں اتنے غریب لوگ ہیں، آپ نے اس شخص کے لیے اتنا زیادہ کیوں کیا، کیا وجہ تھی؟ ہینری فورڈ نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا جب میں گاڑی میں جا رہا تھا میں نے اس کو دیکھا، اس نے ہماری کمپنی کی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ کیا پہنی ہوئی تھی؟ ہماری کمپنی کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، اور جو اس کی حالت تھی وہ خراب تھی۔ اگر کوئی اور شخص اس کو دیکھتا کہ ہینری فورڈ کار کمپنی کی شرٹ میں یہ شخص کتنا گندا اور میلا اور کچیلا ہے، ان کی کمپنی کے لوگوں کا یہ سٹینڈرڈ ہے۔ ڈرائیور نے اس سے کہا کہ یہاں پر غریب لوگوں کے لیے انہوں نے شیڈ بنائے ہیں، لوگ یہاں پر رہتے ہیں، ان کو 3 ٹائم کا کھانا ملتا ہے، تو نے اس کے لیے کیوں کیا؟ اس نے کہا جو شرٹ اس نے پہنی تھی نا، اس شرٹ نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس کے پاس رکوں اور اس کی اس پوزیشن کو چینج کروں، اس کے لیول کو چینج کروں، اس لیے میں نے اس کو نئے کپڑے لے کر دیے، اسے صاف ستھرا کیا، اس کو پیسے دیے تاکہ یہ ایک اچھی لائف گزار سکے۔ کوئی بھی شخص میرے بارے میں یا میری کمپنی کے بارے میں انگلی نہ اٹھا سکے۔ آپ کا خداوند بھی آپ کے لیے یہی نظریہ رکھتا ہے۔ جب آپ گندے ہو چکے ہیں، میلے ہو چکے ہیں، آپ گناہ میں چلے گئے ہیں، آپ بدی میں چلے گئے ہیں، آپ گناہ بھری زندگی گزار رہے ہیں، یاد رکھیں مسیح کی صلیب آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی، وہ چھیدا ہوا بدن آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، وہ ہاتھوں پر لگے ہوئے کیل آپ کے سامنے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے، وہ پسلی میں لگنے والا بھالا آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور وہ بھالا، وہ چھیدے ہوئے ہاتھ اور پاؤں، وہ کانٹوں کا تاج جہاں پر سے خون چاروں قطار بہ رہا ہے، اور وہ خون یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تیری حالت، تیری گندگی، تیری خلاصت، تیرے پاس جانے والی بدبو، تیرے پاس سے آنے والی ہر طرح کی گندی اسمیل کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یسوع مسیح کا لہو ہے۔ اس لہو کی قدرت کے وسیلہ سے
کر دیتا ہے، ہمارے اسٹینڈرڈ کو بدل دیتا ہے۔ ابھی جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، سدرک مسق اور عبدنجو، یہ گورنمنٹ جاب کرتے تھے نبوکدنضر بادشاہ کے محل میں۔ ان کو کہا گیا سجدہ کرنا ہے، اگر یہ چاہتے تو یہ اسے اپنی نوکری کا حصہ سمجھتے ہوئے کر دیتے کہ نوکری یہ کوئی بات نہیں۔ کلام میں لکھا ہے اے نوکرو اپنے مالکوں کے تابع رہو، نیکوں کے بھی اور بد مزاجوں کے بھی۔ یہ پارٹ آف جاب سمجھتے ہوئے کر دیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، انہیں اٹھایا اور آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا۔ نبوکدنضر نے دیکھا پھینکے تین، نظر چار آتے ہیں اور چوتھے کی صورت الہزادے کے بیٹے جیسی ہے۔ ان سے کہا باہر آ جاؤ، اور وہ باہر آ گئے۔ لیول بدلا کہ نہیں بدلا؟ نبوکدنضر جس نے ان کو پھینکوایا تھا اس نے کہا روئے زمین کو چھوڑ، اسرائیل کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے۔ ہاللیلویہ! خدا ہمارے لیولز کو تبدیل کرتا ہے۔ لوگ ہمیں کس نظر سے دیکھتے ہیں لوگوں کو چھوڑ دے، وہ ہمیشہ آپ کو تنقید کریں گے، وہ آپ کو باتیں کریں گے، آپ اچھے نہیں ہیں، آپ برے ہیں، آپ کی زندگیاں ٹھیک نہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، میرا یسوع میرے لیے کیا سوچتا ہے یہ میرے لیے زیادہ ضروری ہے۔ لوگوں کو چھوڑیں، وہ ہمیشہ نکتہ چینی کریں گے، باتیں کریں گے۔ خداوند آپ کے لیول کو تبدیل کرے گا، وہ آپ کو گرائیں گے، وہ شکوے کریں گے۔ کئی لوگوں کی زندگی ساری کی ساری زندگی صرف شکوے اور شکایتوں میں گزر جاتی ہے۔ ان شکوے شکایتوں کو اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھے اور خدا کا کام کریں۔ بس خدا یہی چاہتا ہے۔ اگر ہم شکوے شکایتوں کے چکر میں پڑے رہیں گے کبھی خدمت نہیں کر سکتے، کبھی اس میں بڑھ نہیں سکتے، کبھی اپنے خاندانوں کے لیے برکت کا باعث نہیں ٹھہر سکتے۔ صدرک مسق اور عبدنجو اگر کہتے آپ کے بٹے میں ڈال دیا ہے آپ زندگی ختم، انہیں پتا تھا آپ زندگی ختم نہیں، اب ہم جب آگ کے بھٹے سے باہر نکلیں گے تو بہت سے لوگوں کی زندگیاں نئے سرے سے شروع ہوگی۔ ہاللیلویہ! کبھی کبھی آپ جب مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے دکھ اٹھاتے ہیں، آپ کو دیکھ کر کئی لوگ اپنی زندگیوں کو بدل لیں گے، کئی لوگ اپنے خیالوں کو بدل لیں گے کہ یہ مسیح کا سچا پیروکار ہے، اور اگر مسیح اس کے ساتھ ہے تو مسیح میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے تاکہ زندگی کے ہر ایریا میں خدا آپ کو برکت دے، اور خدا آپ کے لیولز کو ہر روز تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ آمین۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ تھینک یو۔